بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وائی مسجد اقصی از اے فلیش پوائنٹ۔ عالم اسلام بالخصوص پاکستان میں ریاست اسرائیل اور یہودیوں کو انتہائی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان سے تعلق اور دوستی گناہ کبیرہ خیال کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک مہیس اور دوسرا یعقوب۔ باپ بڑے بیٹے مہیس اور ماں چھوٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر مہیس شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب سے کہا تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہذا یعقوب رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تجھ کو ان قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ کہانی بہت طویل اور دلچسپ ہے، لہٰذا یہ جملے یاد رکھیے جو اللہ نے کہے کہ یہ زمین تیرے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین جو کہ فلسطین ہے تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، لہٰذا کوئی دوسری قوم فلسطینی مسلمان کس طرح اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ راہ للہ خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر پر جسے تکیہ بنا کر سوئے ہوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ قصہ کوتا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ لابان کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیل تھا۔ چونکہ چھوٹی رحیل بہت حسین و جمیل تھی، لہذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ تو میں تمہاری شادی رحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ سہاگ رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح رحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا ہمارے ہاں رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا
اس پر لابان نے کہا اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال تک تمہیں میری بکریاں چرانی ہوں۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھر لی، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے رحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں جو بڑی بیٹیوں کو پہلے بیانے کا رواج ہے یہ نیا اور معیوب نہیں بلکہ انبیاء کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا، اور پھر ماں اہل و عیال اپنے وطن کنعان جو کہ موجودہ فلسطین ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے اب بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکھنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان، یاد رہے فلسطین کا پرانا نام کنعان تھا، جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے۔ لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خرد و نوشت ساتھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی مہیس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مہیس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے، اور قافلہ سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو مہیس پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب علیہ السلام ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہوں اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندھی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ مہیس نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا، پاس آ کر یعقوب کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی، مگر اس کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تصویروں میں یہودیوں کو اکثر اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے دیکھا ہوگا۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی کہ جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا۔
اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصی کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ یاد رہے حضرت یعقوب کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور رحیل 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے۔ باندیوں میں زلفا اور بلہا شامل ہیں۔ ان سب کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی جو لیا تھی ان میں جو اولاد ہے اس میں ایک بیٹا پہلا ریبون، پھر شمون، اس کے بعد لیوی، یہودا، اسیاکار، ڈبولون، دینا جو کہ بیٹی تھی، اور دوسری بیوی سے جو اولاد تھی ان میں پہلا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تھے، دوسرا بیٹا بنیامین تھے۔ اب جو ان کی بلہا باندی تھی ان میں ایک پہلا بیٹا تھا دان، دوسرا بیٹا تھا نفتالی۔ دوسری جو ان کی باندی زلفا تھی ان میں پہلا بیٹا جاد تھا، دوسرا بیٹا عاشر تھا۔ کل 12 بیٹے اور ایک بیٹی دینا ہوئی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد، کیونکہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم ہے، اور ہم مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، لیکن میں نے اسے قصداً حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کیا کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق کے جنکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں بڑھ جاتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مولوی یہودیوں کو برا بھلا تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہیں کون اور بنی اسماعیل سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی بی بی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جن کے بطن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل کی شکل میں فرزند عطا کیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو دونوں خواتین کے درمیان چپکلے شروع ہو گئی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور نومولود اسماعیل کو یروشلم سے کوسوں دور وادی زی زرع مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور یہی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یعنی اگر آپ بی بی ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر نہ لگائیں تو حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بی بی سارہ کو بھی بیٹا عطا کر دیا جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور اسی اسحاق کے بیٹے یعقوب کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق کی نسل جو فلسطین میں پھلی پھولی بنی اسرائیل کہلائی، جس سے دانیال، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ نبی جیسے عالی مرتبت انبیاء نے جنم لیا، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھی۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل فرسٹ کزن یا سگے چچا زاد بھائی ہیں۔
اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ اب ہم اس مقام پر آ پہنچے ہیں جہاں آپ کو یہ بات بتانی مقصود ہے کہ عرب، مسلمانوں اور یہودیوں میں جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ذرا سا پیچھے جا کر یاد کریں، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور وہ سپنا دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، بڑھا دوں گا، اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ اس خدائی وعدے کو لے کر یہودی یا بنی اسرائیل یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل سے باہر بالخصوص بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہبا کر دی گئی تھی، یعنی کہ گفٹ میں دے دی گئی تھی، لہٰذا ہم بنی اسماعیل کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ آپ کی آگاہی کے لیے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل والدہ اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو لونڈی یعنی کہ ہاؤس میڈ کا درجہ دیتے ہیں۔ مصر نے ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن سارا والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کم تر ثابت کیا جائے۔ دراصل ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تنگ آ کر جب اپنا آبائی وطن وادی بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی اہلیہ بی بی سارہ کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا ملک آتا تھا، وہاں پہنچے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے کرندوں نے خبر دی کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین و جمیل بیوی ہے۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کرندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب، جس طرح تو نے مجھے نمرود کی آگ سے باحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کی بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارہ کو محفوظ رکھنا۔ کیونکہ آپ مسافر اور اکیلے تھے، لہٰذا بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے گئیں تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے مالک، میں نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آن لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ پریشان ہو گئیں کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور بی بی سارہ کو دوبارہ دعا کرنا پڑی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ زمین نے اسے دبوچ لیا۔ جب 2 دفعہ عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے یا اللہ کی ولیہ ہے۔
اس نے اپنے کارندوں سے کہا تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو اسے واپس اس کے خاوند کے پاس لے جاؤ۔ وہ سارا سلام اللہ کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ انہیں تحفے میں دے دی، جسے بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور اس طرح بی بی ہاجرہ کے بطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کی بیٹی ہاجرہ کو قصدن کنیز لکھا باحوالہ بائبل، تاکہ اس کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کم تر کیا جا سکے۔ یہ ہے وجہ عناد و نزاع عربوں اور یہودیوں کے بیچ کہ وہ حضرت اسحاق کے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل سے باہر کسی کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی اس بات پر بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ اسحاق تھے نہ کہ اسماعیل، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ رہی بات ارض فلسطین کی تو اسے وہ خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی کہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت خیال کرتے ہیں۔ وراثت سے یاد آیا کہ یہودی ہم مسلمانوں اور مسیحیوں کی طرح کسی تبلیغ کے نتیجے میں دوسرے مذاہب کو چھوڑ کر یہودی نہیں ہوئے، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ سب کے سب حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کی وطن واپسی پر بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ رحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی ولادت ہوئی اور دوران زچگی رحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب نے اپنی چہیتی بیوی رحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر کے ان کے سرہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا جو اب تک موجود ہے۔ حضرت یعقوب کو اپنی بیوی رحیل سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی وفات سے سخت رنجیدہ ہوئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق کے پاس ہیبرون الخلیل شہر آ گئے۔ ان کا بڑا بھائی مہیس بھی وہاں آ گیا اور دونوں بیٹوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یاد رہے حضرت ابراہیم اور جناب اسحاق کی قبریں اسی شہر میں ہیں جسے یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ آج بھی یہ جگہ الخلیلی ہی کے نام سے فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی کٹھن اور دکھ بھری زندگی گزاری۔ شروع میں بڑے بھائی کے ڈر سے 20 برس تک والدین سے جدا رہے، پھر چہیتی بیوی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں رحیل داغ مفارقت دی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 10 کے 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا۔ کیونکہ حضرت یعقوب کو رحیل کے بیٹوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت پیار تھا، لہٰذا ہر وقت انہیں ساتھ رکھتے تھے، جس پر باقی 10 بیٹے ناراض ہو گئے اور انہوں نے سازش کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ الگ بات کہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بنے اور بھائیوں سمیت اپنے والد کو وہاں بلا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ کنبے کے فقط 93 افراد تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے اور بالآخر باپ بیٹا اس وقت ملے جب یوسف علیہ السلام والی مصر تھے۔ ملاقات کے بعد جناب یعقوب کی بینائی لوٹ آئی اور وہ 24 برس تک بیٹے کے پاس مصر میں مقیم رہے، لیکن یوسف کو وصیت کی کہ موت کے بعد میری میت اپنے وطن فلسطین لے جا کر مجھے میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچائی اور حسب وصیت حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ اس دن سے بنی اسرائیل نے اپنے مردوں یعنی کہ ڈیڈ باڈیز کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آ کر آپ بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جان چکے ہوں گے۔ جہاں تک ارض فلسطین اور بیت المقدس پر کنٹرول اور حاکمیت کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سرزمین تین بڑے مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت کے نزدیک یکساں تقدیس کا درجہ رکھتی ہے۔ سب کے سب اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس لیے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی سرزمین پر آئے اور اکثر یہیں پر محو استراحت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام بھی اسی خطہ ارض پر تشریف لائے، یہیں پر انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمانوں پر بلا لیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم انہی میں سے اور انہی اسرائیلیوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مگر انہوں نے ان کے انکار کیا، اور جن لوگوں نے انہیں اللہ کا سچا نبی تسلیم کر لیا وہ بعد میں مسیح کہلائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور ان کے تقریباً 575 برس بعد خطہ حجاز موجودہ سعودی عرب میں آباد بنی اسرائیل کے کزن قبیلے بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ کزن قبیلے کی اصطلاح سے قطعاً متعجب نہ ہوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کی طرح ہم مسلمانوں کے لیے فلسطین اس لیے مقدس ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور قرآن کے مطابق معراج کی شب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جن کی بنا پر یہ خطہ گزشتہ کئی صدیوں سے مسلسل کشمکش اور جنگ و جدل میں ہے۔ جو قوم طاقتور ہوئی اس نے بڑھ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ مسیحی، یہودی اور مسلمان باری باری کئی مرتبہ اسے فتح کر کے یہاں اپنا اقتدار قائم کر چکے ہیں، لیکن اب تک کوئی پائیدار حل سامنے نہیں آ سکا، اور آج بھی فلسطین دنیا کے سامنے ایک حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے۔ یہاں اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ اگرچہ یہ سرزمین مسیحیوں کے لیے بھی اتنی ہی پیاری اور مقدس ہے کہ جتنا اسے یہودی اور مسلمان پیار کرتے ہیں، لیکن کرسچن ورلڈ امریکہ برطانیہ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 1948 میں اسے مسلمانوں سے لے کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ فلسطین اور وہاں موجود مقامات مقدسہ کی مذہبی اور حربی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو میری ناقص عقل کے مطابق اس کا واحد حل یہ ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس کی حدود کا انتظام و انصرام تینوں مذاہب کی ایک مشترکہ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ قیامت تک اس کے لیے خون بہتر رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔